بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ایسا کوئی گناہ نہیں جو اس صورت کے پڑھنے والے کے معاف نہ ہو۔ ایسا کوئی عذاب نہیں جو اس صورت کے پڑھنے والے پر آئے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے کہ آپ کا رب تعالی آپ کو سلام پیش کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار دیتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ ایسا کوئی شخص نہیں جو گناہ عظیم رکھتا ہے، قرآن پاک کی یہ صورت پڑھ کر اللہ تعالی سے گناہ عظیم کی بخشش طلب کرے تو اللہ تعالی اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ ملاحظہ کیجئے گا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرامات سے متعلق ہے۔ تو محترم ناظرین، ایک دن حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر میں دیکھا، ان کو دعوت پہ بلایا تو وہ بہت زیادہ مسرور ہوئے اور خوشی اور شادمانی کی عالم میں مشک آمیز پانی کا چھڑکاؤ کیا تاکہ گھر میں ہر طرف خوشبو ہی خوشبو پھیل جائے، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ اور شادم و فرحان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو اندر تشریف لانے کے لیے عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بکری کا بچہ ذبح کیا اور پھر اسے اپنی بیوی کو پکانے کے لیے کہا اور کہا کہ اس کا پکانے کا بندوبست کرے۔ وہ دونوں پکانے کا بندوبست کرنے لگے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹے تھے، وہ یہ سارا کچھ ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ بڑے نے چھوٹے سے کہا، آج تجھے بتاؤں کہ ہمارے والد نے ہمارے میمنے کو کس طرح ذبح کر دیا۔ اس نے چھوٹے کو زمین پر لٹا کر اس کے گلے پر چھری چلا دی اور نادانی میں اسے ذبح کر دیا۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے اسے دیکھا تو دوڑ کر اس کی طرف آئی، لیکن وہ خوف کے مارے مکان کی چھت پر چڑھ گیا، کیونکہ وہ نادان تھا، اسے پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو سکتا ہے۔ ماں اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی، جس کے خوف سے ڈر سے بچہ چھت سے گر گیا اور گرتے ہی واصل بحق یعنی کہ جاں بحق ہو گیا۔ اس صابرہ عورت نے اس واقعے پر قطعاً رونا دھونا نہ کیا، کیونکہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اہتمام کرنا تھا، بلکہ صبر اختیار کیا کہ مبادا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت اس واقعے کے سن کر متغیر ہو۔ اس نے دونوں بچوں پر ایک کپڑا ڈال دیا اور کسی کو بھی اس حادثے کی خبر نہ ہونے دی۔ اتنا زیادہ صبر کیا اس عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں، اگرچہ وہ ظاہراً خوش تھی لیکن باطنی طور پر خون کے گھونٹ پی رہی تھی۔ بکرے کا گوشت بنانے تک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خبر نہ ہوئی۔ کھانا پکا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا گیا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں کہ اپنے دونوں بیٹے کو بھی بلائیں تاکہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ملا تو وہ فوراً کھڑے ہو گئے اور گھر کے اندر گئے اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ دونوں بچے کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ کہیں باہر ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اطلاع دی کہ بچے گھر پہ نہیں ہیں، وہ اس وقت گھر میں موجود نہیں ہیں، کہیں باہر گئے ہوئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ ان دونوں بچوں کو کھانا کھلایا جائے۔ جب اس صابر و شاکر بی بی سے دوبارہ پوچھا گیا
تو انہوں نے بچوں کی لاشوں سے کپڑا اٹھایا، کپڑا اٹھا کر سارا واقعہ کہہ سنایا۔ دونوں میاں بیوی روتے روتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ سارے گھر میں کوہرام مچ گیا، ہر طرف افراتفری پھیل گئی، رونا دھونا پڑ گیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کی لاشوں پر کھڑے ہو کر دعا کریں، زندگی اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے بچوں کے لیے دعا فرمائی۔ سبحان اللہ، وہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو گئے۔ ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، اس واقعے کے بعد میں آپ کو اس عمل کے بارے میں بتانا چاہوں گی جس کو پڑھنے سے آپ کے گھر سے غربت و افلاس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص سورہ واقعہ کو ہر رات پڑھے گا اس کو فاقہ کبھی بھی نہیں آئے گا، اور جو ہمیشہ پڑھے گا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کبھی بھی محتاج نہ ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس سورت کو یعنی کہ سورۃ الواقعہ کو ہر رات پڑھے گا اس کو اللہ تعالیٰ کبھی رزق میں تنگی میں مبتلا نہیں کریں گے، کبھی فاقہ نہیں آئے گا، یعنی اس کو کبھی فاقہ اور تنگی نہیں ہوگی۔ ایک بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ مال دینا چاہا، اس وجہ سے دینا چاہا کہ وہ اس کو اپنی لڑکیوں پر خرچ کریں، ان کے جہیز پر خرچ کریں۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کیا ان لڑکیوں کو محتاجی خیال فرماتے ہیں؟ حالانکہ میں نے ان کو سورہ واقعہ پڑھنے کا حکم دے رکھا ہے۔ یعنی کہ سورہ واقعہ اتنی شاندار سورت ہے کہ آپ جس کام کے لیے بھی پڑھنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت عطا فرمائیں گے، محتاجی دور ہوگی، جس کے متعلق میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو اس کو کوئی ہر رات پڑھے گا وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ رات کو سورہ واقعہ پڑھے تو وہ فاقہ کی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوگا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کو فرماتے تھے کہ رات کو سورہ واقعہ پڑھ کر سویا کرو کیونکہ اس میں بہت برکت ہے۔ امام ابن عبد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ سورہ واقعہ پڑھتا ہے اس کو ساری زندگی میں کبھی فکر و فاقہ نہیں ہوگا، وہ فکر و فاقہ سے دوچار نہیں ہوگا۔ لہٰذا آپ لوگ سورہ واقعہ کا خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی سورہ واقعہ پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں بتائیں، اپنے بچوں کو بھی اس کے بارے میں اس کی افادیت۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔